وہی لوگ ہیں جو 118 پہ کہہ رہے تھے دیکھیں جی عید کی آمد آمد ہے، تو کتنا حکومت ظلم ہو میں رہا ہے۔ آگے کیا احساس ختم ہو جاتا ہے؟ میرے خیال میں یہ معاملہ سیاستدانوں کا نہیں ہے، یہ اچھا۔ قصور حکومت میں آنے کا ہے۔ اوہ کوئی بھی جب حکومت میں آتا ہے تو ان کی ترجیحات، ان کے بیانات، ان کے اقدامات مختلف ہو میچ جاتے ہیں، نہیں کرتے نا، میچ نہیں کرتے۔ دعوے بڑے بڑے ہوتے ہیں۔ تو اب ایک اور مسئلہ ہے جس کی پہلے ہم صرف تذکرہ کرتے تھے اور ہم دور سے ایک اوور ویو کرتے تھے، وہ ہوتی تھی جی ایل پی جی۔ لیکن اب ایل پی جی ایک ایسی چیز ہے کہ جو ہمارے گھر گھر میں اب استعمال ہو رہی ہے، مینز دا سلنڈرز، بیکاز گیس کی فراہمی ہر وقت نہیں ہوتی، لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہوتی ہے، اور ماہ رمضان میں یا اس کے علاوہ بھی ہمیں گیس کی ضرورت پڑتی ہے تو لوگ بھرواتے ہیں سلنڈرز۔ اب ایل پی جی کا چکر یہ ہے کہ اس کی قیمت میں 10 روپے فی کلو اضافہ کر دیا گیا، اور یہاں پر حکومت ریٹ کا اگر آپ نے پتہ کرنا ہے نا تو سب سے پہلے آپ کہیں اور جا کے نہ دیکھیں بلکہ آپ دیکھ لیں کہ ایل پی جی کی قیمتیں کس طرح سے مینج ہو رہی ہیں۔ ابھی انہوں نے قیمت بڑھا کے کی ہے 229 روپے سرکاری قیمت، لیکن بڑے شہروں میں ایل پی جی 310 اور دور دراز علاقوں میں 330 روپے فی کلو فروخت کی جا رہی ہے۔ اچھا، یہ تو میں نے خود بھی ایکسپیرینس کیا تھا اور ایک دن ویڈیو بھی بنائی تھی جی کہ گیا تو وہاں پر پتہ چلا کہ جو ریٹس تھے 229 سے بھی کم تھے، اور وہاں پر وہ 300 روپے برملا فروخت کر رہے تھے اور کوئی اس پہ پوچھنے والا نہیں تھا۔ تو اب یہ ہے یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اس میں مزید اضافہ ہو سکتا ہے۔ تو مزمل اسلم ماہر معاشیات ہمارے ساتھ ہیں، ان سے بات کر لیتے ہیں۔ مزمل، کیا کہیے گا، عید سے پہلے ایسا بوم گرایا حکومت نے، اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں انٹرنیشنل مارکیٹ میں تو آئل پرائسز کم ہو رہے ہیں، یہاں بڑھ رہے ہیں، تو ذرا عوام کو بتا دیں اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں، اس کی وجہ جو ہے حکومت کا اس میں جو ہے کوشش وہ کرتے ہیں کہ ان کا اثر و رسوخ رہے، اور اس اثر و رسوخ کے چکر میں جو ہے جیسے ابھی سرفی صاحب بھی بتا رہے ہیں کہ وہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم قیمتیں ہم اعلان کریں اور ریگولیٹ کریں ہر چیز کو، اس کی چکر میں نقصان ہو رہا ہے۔ مثال کے طور پہ میں آپ کو بتاتا ہوں، پاکستان جو ہے نا، یہ جو ہماری حکومت کو شوق ہے، اور یہ میں پی ٹی آئی کی حکومت میں خان صاحب کو بھی بول رہی تھی بات، اور ان کو ایگری کرا دیا تھا میں نے کہ اب پیٹرول کی قیمتیں حکومت پاکستان اپنا اختیار ختم کر دے۔ اچھا، اور یہ جو جتنے پیٹرول پمپس ہیں ان کو جو ہے کمپٹیشن کروا دیں ان کا، اور یہ روزانہ اپنی قیمت کو اعلان کریں۔ ابھی میں آپ دیکھیں جا کے ہر پیٹرول پمپ کا ہائی آکٹین کا ریٹ اپنا ہوتا ہے، ہائی آکٹین کا ریٹ سب کا الگ ہوگا، کوئی 300 کا دے رہا ہے، کوئی 292 کا دے رہا ہے، کوئی 304 کا دے رہا ہے۔ اب اس میں جو ہے جو کمپنی زیادہ منافع کمانا چاہتی ہے وہ زیادہ ریٹ رکھے گا تو اس کے پیٹرول پمپ پہ کوئی جائے گا نہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو اب مجھے اگر میری ایک گاڑی ہے، مجھے اس میں ہائی آکٹین ڈلوانا ہوتا ہے تو میں 3-4 پیٹرول پمپ کو دیکھتا ہوا جاتا ہوں، میرے گھر کے باہر ہی ہے سارے پیٹرول پمپ، تو مجھے جو سب سے سستا لگتا ہے میں اس پہ چلے جاتا ہوں۔ اسی طریقے سے لیکن یہ ڈر نہیں ہوتا آپ کو کہ کوالٹی پہ کمپرومائز کر رہے ہوں گے کہیں نہ کہیں؟ نہیں، کوالٹی اگر آپ شیل پی ایس او، یہ جو 3-4 بڑے پمپ ہیں، ان کی کوالٹی پہ کیسے کمپرومائز ہوگا؟ یہ تو آئی ایم شیور کہ یہ مطلب بڑے پمپ ہیں، میں کوئی کسی ڈرم والے سے تو نہیں ڈلوا رہا نا جا کے، ٹھیک ہے نا، تو وہ اتنا تو گارنٹی ہوتی ہے نا چیزوں کی۔ اب اگر حکومت سب سے پہلے تو اس کام سے نکل جائے، یہ سیاست ختم ہو جائے گی، میں آپ کو صحیح بات بتا رہا ہوں، یہ شہباز شریف کے فائدے کی بات ہے، عمران خان صاحب کی بھی فائدے کی بات ہے، اور آپ کی اور ہمارے سب کی فائدے کی بات ہے۔ پرنسپلز بنا دیں کہ اتنا ٹیکس ہوگا پیٹرول پہ، اتنا پیٹرولیم لیوی ہوگا، اور جو ہے آپ اپنی اپنی قیمتیں خود ایشو کریں، ٹھیک ہے نا۔ اب آپ دیکھیں گے کہ پیٹرول جو ہے کراچی میں ہو سکتا ہے کہ 15 روپے سستا مل رہا ہو، حیدرآباد میں جو ہے 4 روپے مہنگا مل رہا ہو، لاہور میں کچھ مل رہا ہو۔ اس سے کیا ہوگا، ایک کمپٹیشن کریٹ ہو جائے گا۔ ابھی کیا ہوتا ہے، وہ وزیر خزانہ صاحب ہمارے جو ہے، ابھی میں کیا رمضان ہے بولنا نہیں چاہ رہا تھا، لیکن وہ امریکہ کے اہم ترین دورے پہ نہیں گئے، اور انہوں نے کہا کہ جی وہ مجھے وزیر اعظم صاحب نے روک لیا ہے ملک کی معاشی اور سیاسی صورتحال، معاشی اور سیاسی صورتحال کے تناظر میں آئی ایم ایف، اس وقت پاکستان کی لائف لائن آئی ایم ایف سے جڑی ہوئی ہے، پاکستان کا دیوالیہ یا نہ دیوالیہ آئی ایم ایف کے ساتھ لنک ہے، وہ وہاں نہیں گئے۔ اچھا، وہاں کیوں نہیں گئے؟ اس کی کوئی سیاسی وجوہات ہو سکتی ہیں، اور کل وہ خاموشی سے مدینہ منورہ بیٹھ کے وہ جو انہوں نے جو پیلی بتی پیچھے چل رہی تھی، میں بھی پریشان تھا، یہ آج اپنے گھر سے کر رہے پریس کانفرنس، تو وہ جو ہے پتہ لگا کہ کسی مدینہ کے ہوٹل میں یا کہیں بیٹھے ہوئے، وہاں سے جو ہے پیٹرول کی قیمتوں کا اعلان کر رہے ہیں اور بول رہے صرف 10 روپے میں نے بڑھایا، صرف، مطلب ان کے لیے اب وہ صرف ہو گیا ہے، اور جب ہم ہوتے تھے تو وہ 2-3 روپے، تو اس کی میں ان کو مشورہ دوں گا، ان کی جان چھوٹ جائے گی، ہماری بھی جان چھوٹ جائے گی کل کو اگر ہم آئے حکومت میں، مارکیٹ ڈیسائیڈ کرے۔ لیکن ابھی تو انٹرنیشنل مارکیٹ کے تحت ڈیسائیڈ ہو رہا ہے نا، اگر ہم اس کو بھی دیکھیں مزمل، تو اس حساب سے کیا پرائس ہونے چاہیے تھے؟ دیکھیں، میں جو سمپل تھی میری کیلکولیشن ہے نا،
यहाँ पे 20 से 30 रुपए इनएफिशिएंसी है इस वक्त, कम से कम 30 रुपए इनएफिशिएंसी है। और जो एक साल में जो फर्क आया ना वो 100 रुपए की कदर गिरने में आया। तो ये 130 रुपए, अगर ये रिजीम चेंज ना होता तो शायद 100 रुपए डॉलर ना गिरता, 20 रुपए गिर जाता, 30 रुपए गिर जाता, ठीक है ना। और दूसरी तरफ ये कि ये जो इस वक्त आप देख रहे होंगे, अखबारात में पढ़ते होंगे कि अभी पीएसओ ने पिछले दिनों कुवैत से जो पेट्रोल मंगाना था नहीं मंगा पाई। उसकी वजह ये थी कि पाकिस्तान में डीजल की वाफिर मिकदार पड़ी हुई है, तो वो आप पाकिस्तान की जो रिफाइनरीज है उनसे खरीदे। पाकिस्तान की रिफाइनरी जो डीजल बना रही है वो आपसे 10% ज्यादा लेती है आर्मी मार्केट के रेट। अच्छा। तो यानी कि हाँ, तो अब क्योंकि पाकिस्तान में पड़ा हुआ है और कंपटीशन नहीं है, तो अब आपने उनको वादे किए हुए, अब आप उनसे डीजल ले रहे हैं। इसी तरीके से पाकिस्तान की जो माशी सूरत हाल की वजह से बैंक्स जो हैं पाकिस्तान को बड़ी एलसीज नहीं दे रही और एलसी कंफर्म करने के चार्जेस ले रही है 6%, 8%, जो पहले आधा % होता था। तो अब फर्ज करें कि 300 रुपए का 5% पकड़ ले तो 15 रुपए लीटर होता है। तो ये 250 रुपए, 250, 260 रुपए होना चाहिए था विद एग्जिस्टिंग एक्सचेंज रेट। और अगर एक्सचेंज रेट भी सही होता, मतलब अगर हकीकी एक्सचेंज रेट होता, ये रिजीम चेंज वाले 100 रुपए की सेंचुरी ना लगती, तो शायद 30-40 रुपए और सस्ता होता। तो ये हमें पेट्रोल 215-20 रुपए का मिलता। लेकिन बदकिस्मती है इस वक्त इस मुल्क में कोई किसी का सोच नहीं रहा। पहले तो मुल्क का कोई नहीं सोच रहा, सीधी सी बात है, फिर आवाम का कोई नहीं सोच रहा, और जिसके जो हाथ चढ़ रहा है ना वो नफा भी। आपने जो एलपीजी की बात बताई बिल्कुल ठीक बताई। एलपीजी मुझे 310 रुपए में आ रही थी जी, मैंने एक जगह से और पता किया तो उसने 290 का रेट दिया। ऐसे ही है मेरे पास जिसको आ रही, मैंने कहा भाई अब हम आपसे नहीं लेंगे, उसने 270 रुपए रेट कर दिया पप्पा को। ओहो। तो ये भी अब जो है इसकी बाकायदा, और हालांकि सरकारी रेट उसका 229 है। हाँ 229 है, चलो उनका कमीशन लगा के 250 कर दे भाई, ज्यादा से ज्यादा। अब जिस तरह आप लोग पेट्रोल की कीमतों में नारे लगाते हैं, आप रोजाना आपकी बुलेटिन में एलपीजी के भी रेट आने चाहिए। कराची में औसत ये चल रहा है, ये इस जगह से ले, ताकि आवाम में अवेयरनेस हो। नहीं, बताते हैं, बिल्कुल बताते हैं क्योंकि अवेयरनेस अब एलपीजी से हर कोई परेशान है, मुतासिर हो रहा है ना, डायरेक्ट आवाम इससे मुतासिर हो रहा है। मुजम्मिल जी कुछ कहना चाहते हैं? एक बात और अभी ये रमजान के फ्रूट्स मैं वेंडर से लाता था, तो अभी एक हफ्ते 15 दिन 10 दिन पहले मैंने एप से लिया तो 4000 का फ्रूट मिला मुझे। अच्छा, मैं ले आता था जाके। अब मैंने थोड़ी सी तहकीक की तो हमारा एक जो है जगह पे, वहां पे वो सब्जी वाला सब्जी रोजाना दे जाता है, तो उसको बोला यार आप फ्रूट भी दे दो। वही फ्रूट 2400 का है। तो ये दुकानदार, जैसे आपने बताया, ये इस तरह दुकानदारों बिल्कुल करते हैं, बिल्कुल मुनाफाखोरी के अलावा हम खुद भी जो है ना जहमत नहीं करते आगे पीछे की थोड़ी सी रिसर्च कर ले, तहकीक कर ले। बिल्कुल, थैंक यू सो मच मुजम्मिल, गुफ्तगू कर रहे थे।